ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک معتبر ایمان کون سا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اتاری علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو نازل کی تھی اس سے پہلے، قرآن پاک سے پہلے جو کتاب نازل کی، تورات، انجیل وغیرہ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، یاد رکھو کہ جو بھی انکار کرے گا اللہ کی ذات کا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہک کر دور جا پڑا۔ ضلع بہک گیا، ضلالا بعیدا دور جا پڑا بہک کے، گمراہی پکی ہو گئی اس کی۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا جملہ غور کرنے کے قابل ہے، ایمان والو ایمان لاؤ۔ جب ایمان پہلے ہی ہے تو پھر دوسرا ایمان کون سا مانگا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین اکرام نے یہ دی ہے کہ یہاں مراد غیر مخلص مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ غیر مخلص جو ایمان والے تھے ان کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اپنا ایمان کامل اور پکا کرو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا اجتماع فرمایا اور وہاں یہ سوال کیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر یہ جواب عرض کیا تھا، قالوا بلا، جی اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ وہاں کہنا
کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، آمنو باللہ و رسولہ، اب جب تم دنیا کے اندر آ گئے ہو اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تیسری تفسیر، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں کبھی انجانے میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، حالانکہ وہ کلمہ کفریہ بن جاتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اس ایمان کے اندر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، بار بار اپنے ایمان کی تردید کرتے رہا کرو۔ اس لیے فرمایا کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بہت سی ایسی باتیں کچھ لوگ نادانی میں اپنی زبان سے نکال بیٹھتے ہیں جس سے کفر تک کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد فرما دیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا جس نے بھی انکار کر دیا۔ تو سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں کو پر ایمان ضروری، کتابوں پر، آسمانی کتابیں جس میں قرآن مجید بھی آ گیا، تمام رسولوں پر ایمان ضروری جس میں آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، آخرت کے دن پر ایمان ضروری۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے، ثم کفروا، پھر کافر بن گئے، ثم آمنوا، پھر مسلمان ہو گئے، ثم کفروا، پھر کافر بن گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ آگے بڑھتے رہے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی نہیں بخشیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کفر کے اندر آ گئے اور اس کفر کے اندر آگے بڑھتے رہے اور ان کی موت پھر اسی کفر پر ہوئی، تو کافر کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ بخشش تو ایمان والے کی ہے، بخشش تو ایمان والے کی، نجات ایمان والے کی، کہ جب اس کے پاس کلمہ طیبہ کی سند موجود، دولت موجود، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے بخشش ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے نجات اور بخشش کوئی نہیں۔ اب جو بندہ پہلے ایمان والا تھا پھر کافر بن گیا، تو کافر بننے سے کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ اب مرتد سیدھا جہنم جائے گا، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی توبہ کا راستہ رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ ثم آمنو، پھر یہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہوا تو پہلے جو اس سے ارتداد، مرتد ہو کر کفریہ کلمات اور کفر سرزد ہوا، اللہ نے ایمان کی برکت سے اس کا اتنا بڑا گناہ یہ بھی معاف کر دیا۔ ثم کفروا، لیکن پھر یہ کافر بن گیا، اور پھر ایسا کافر بنا کہ ثم ازدادوا کفرا، پھر یہ آگے بڑھتا رہا کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائیں گے سیدھا راستہ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ ابتدا میں وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر انہوں نے
ایک بچڑے کی پوجا کی جس کی وجہ سے کافر بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی صورت ان کو دی کہ بھئی یہ تمہارا توبہ کے لیے یہ شرائط ہیں، لہذا توبہ کرو، توبہ کی، پھر مومن بن گئے، مسلمان بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ لوگ ان کے منکر ہو گئے، پھر کافر بن گئے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا، جس سے ان کا کفر اور بڑھ گیا۔ اور پھر اللہ نے ان کے کفر کے بڑھ جانے کی وجہ سے ایسی نحوست ان پر چھائی کہ اللہ نے ان کا راستہ ہی بند کر دیا کہ اب یہ دوبارہ ایمان کی طرف نہیں آ سکتے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا۔ بہت کم لوگ جو ایمان لائے، باقی سب گمراہی کے اندر چلے گئے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما۔ اب آگئی بات منافقین کی۔ منافق مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بہت پریشان کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام تھے تو مشرکین پریشان کرتے، مدینہ طیبہ میں آئے یہودی الگ پریشان کرتے، اور جو منافق تھے یہ غریب مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو بیٹھ بیٹھ کے پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوشخبری سنائی، فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما، خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ بأن لهم عذابا الیما، کہ ان کو ملے گا دردناک عذاب، ان کے لیے تیار ہے دردناک عذاب۔ جہنم کا دردناک عذاب منافقین کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا، یہ کافر سے بھی زیادہ شدت والا ہے، کیونکہ اس سے ایمان والوں کو خطرہ کفر سے بھی زیادہ ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست۔ الذین یتخذون، وہ لوگ جو بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتے ہیں۔ کس لیے؟ نیت کیا ہے؟ ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ بہت سے لوگ کافروں کے ساتھ اس لیے جا کر دوستیاں لگاتے ہیں کہ کافروں کے پاس عزت موجود، کافروں کے پاس دنیاوی جاہ و جلال موجود، کافروں کے پاس دنیاوی مرتبہ موجود۔ اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کھانے کھائیں گے، لوگ دیکھیں گے، ہماری بھی عزت بن جائے گی، ہمارا بھی جاہ و جلال اور مرتبہ بن جائے گا۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے اعلان فرما دیا، سن لو، اللہ کے پاس ساری کی ساری عزتیں ہیں۔ عزت کسی کے پاس نہیں دنیا میں۔ ہم دنیا میں عزت سمجھتے ہیں جس کی کوٹھی اچھی ہو، ہم دنیا میں عزت سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی اچھی ہو، ہم دنیا میں عزت سمجھتے ہیں جس کے بچے پڑھ لکھ کے کوٹھیاں بنگلے بنا لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بیرون ملک تجارت شروع کر دیں، ہم کہتے ہیں بڑی عزت، بڑی عزت، بڑے معزز ترین لوگ ہیں۔ یہ عزت نہیں ہے۔ عزت ہے، معزز ہیں وہ لوگ جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو جس بندے نے، جس بندی نے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا، اس کو تو اللہ کے ہاں سے عزت مل گئی، اور جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تو توڑ لیا، بھلے سے دنیا ڈھیروں حاصل کر لی، پہاڑوں کے پہاڑ بنا لیے، کیا فائدہ اس کو؟ اب اسی شور و غل کو دیکھ کر، اسی بناوٹ کو دیکھ کر،
इसी दुनियावी जाहो जलाल मरातब को देखकर बहुत से लोग फिसल जाते हैं बेचारे, जिनके मुताल्लिक़ कुरान कह रहा है अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, वो लोग जो काफरों को इसलिए जाकर दोस्त बनाते हैं मोमिनों को छोड़कर कि उनसे इज्जत हासिल करेंगे। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज्जतें सारी की सारी अल्लाह के पास। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब, तहक़ीक़ उतार चुका है तुम्हारे ऊपर किताब में ये हुक्म, अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा, काफरों के साथ दोस्ती और दोस्ती से आगे जो और मसाइल गड़बड़ होते हैं उनकी बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। वक़द नज़्ज़ला, तहक़ीक़ उतार चुका अल्लाह हुक्म, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, फ़िल किताबी किताब में, कुरान मजीद में, अन इज़ा समिअतुम कि जिस वक़्त तुम सुनो, आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों के साथ, युकफ़रु बिहा इनकार हो रहा है, व युस्तहज़अु बिहा इस्तिहज़ा और मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई मजलिस है, काफरों की मजलिस में क्या होगा, कुफर की मजलिस में क्या होगा, यही चीज़ें मिलेंगी ना। अल्लाह की आयतों का इनकार किया जाएगा, अल्लाह की आयतों से मजाक उड़ाया जाएगा, दीनी शायर का मजाक उड़ाया जाएगा। फरमाया फला तक़उदू माहुम, जहाँ अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाए, जहाँ अल्लाह की आयतों का इनकार किया जाए, ए मुसलमानों सुनो, फला तक़उदू माहुम, ना बैठना उनके साथ, उनके साथ मत बैठना। जो लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं तुम उनके साथ ना बैठना। हत्ता यखूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो मशगूल हो जाएं, फ़ी हदीसिन गैरिही, किसी दूसरी बात में, उनका चैनल तब्दील हो जाए तो ठीक है, फिर आप जाकर मजबूरी में कुछ ज़रूरत है आपको वहाँ काम की, तो फिर आप उनके साथ बैठ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। यहाँ पहला मसला तो ये याद रखें कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है काफरों के मजलिस में बैठने की। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा दुनियावी सतह पर ज़रूरत है तो उसके लिए फिर कुरान पाक ने तरीका बता दिया कि ये ख्याल रखना कहीं दीन का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा उस मजलिस में जहाँ तुम भी बैठे हुए। अगर ऐसी कोई सूरत खुदा ना खास्ता बनती है फ़ौरन वो मजलिस छोड़ दो। फला तक़उदू माहुम, उनके साथ मत बैठो, हत्ता यखूज़ू फ़ी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो दूसरी बात में मशगूल हो गए। अगर तुमने कुरान की बात ना मानी और वहीं बैठे रहे, उनके साथ जमे रहे, अपनी मोहब्बत का सबूत देते रहे, इस बात से परेशान रहे कि लोग क्या कहेंगे, हमारी मजलिस छोड़ के चला गया, तो सुन ले कुरान क्या कहता है, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, बेशक तुम भी उन्हीं की तरह पाए जाओगे, तुम भी उन्हीं जैसे पाए जाओगे, तुम्हारे साथ भी वही बर्ताव होगा जो उनके साथ होगा। तुमने वो मजलिस नहीं छोड़ी, तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला का ज़माना है, पुलिस ने जाकर छापा मारा तो कुछ लोग शराब पी रहे थे, पकड़ लिया सबको। उनमें गिरफ्तार लोगों में एक बंदा ऐसा मिला जिसका रोज़ा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब सज़ा की शरीयत ने, शराब पीने की सज़ा रखी है शरीयत ने कि ये सज़ा मिलेगी शराबी को। आपने ऐलान फरमा दिया कि सब के ऊपर हद जारी की जाए और जो शरई तौर पर सज़ा है वो शराबियों को दी जाए, कोड़े मारे जाएं इनको। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के अदालत के अंदर उस रोज़ेदार को पेश किया गया जो शराबियों के साथ बैठा हुआ था। उसने शराब कहाँ पी थी, वो तो रोज़ेदार था लेकिन शराबियों की मजलिस में बैठा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह
اعلان فرماتے ہیں لوگوں جہاں شرابیوں کو کوڑے مارے گئے اس روزے دار کو بھی لٹا دو اور اس کی کمر پر بھی کوڑے مارو، اس کے اوپر بھی حد جاری کرو۔ کیوں؟ یہ شرابیوں کے ساتھ کیوں بیٹھا تھا؟ قرآن نے اعلان فرما دیا کہ جب گناہ کی مجلس ہو مجلس چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ہم اپنی مجلسوں کا بھی ذرا جائزہ لے لیں، کتنی مجلسیں ہماری ایسی جو گناہوں سے بھرپور، غیبت چل رہی ہے، چغلیاں چل رہی ہیں، 2 عورتیں بیٹھ گئیں، 4 بیٹھ گئیں، اور بیٹھ کے کسی بھی عورت کو لے لیا اور اس کو چوسنا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا، بس غیبتیں اس کی ہو رہی ہیں، جو چغلیاں جو کچھ زبان میں آیا، صرف اپنی مجلس کو چند منٹ کے لیے زینت دے رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، وقت پاس کر رہی ہیں۔ ساری مجلس گناہگار کر دی، ساری مجلس بدبودار کر دی۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے مجلس بدبودار ہو گئی، گناہگار ہو گئی، ایمان والو مجلس چھوڑ دو، اس مجلس کے اندر مت بیٹھنا، اگر تم بیٹھے رہے تو تمہیں بھی انہی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ بھلے سے تم نے غیبت نہیں کی لیکن سننے والا اور کرنے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی گناہ کی مجلس ہے فوراً سوچیں میرے اللہ نے گناہ سے منع فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے میری دنیا کہاں رہے گی؟ چھوڑ دو اس مجلس کو۔ اگر نہیں چھوڑی، اس مجلس کے اندر بیٹھے رہے، پھر انجام دیکھ لو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہی انجام ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، جب ان غیبت والوں کو لایا جائے گا، جب ان چغل خوروں کو لایا جائے گا، ان کو سزا ملے گی، برابر کے اندر تمہیں بھی ملے گی کہ تم اس مجلس کا حصہ کیوں بنے تھے۔ انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کریں گے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں جميعاً اکٹھے۔ دنیا کے اندر کافر الگ، منافق الگ، لیکن کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت سے جب فیصلے سرزد ہوں گے، کافر اور منافق اکٹھے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اب منافقین کے کچھ احوال آگے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ جب کبھی میدان جنگ کا موقع آتا ہے تو منافق کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، 2 نمبر لوگ، ادھر سے بھی سپورٹر اور ادھر سے بھی سپورٹر۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق لوگ انتظار میں رہتے ہیں، تمہاری طاق میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، میدان جنگ ہے، اگر تمہاری فتح ہو گئی اللہ کی طرف سے، تمہیں فتح ہو گئی اللہ کی طرف سے، قالوا، کہنے لگتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور جناب ہماری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، یہ باتیں کس لیے کر رہے ہیں؟ تو مال غنیمت مل جائے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر نصیب کافروں کے حصے میں چلی گئی، وقتی طور پہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دے دیا، ہم مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں۔ قالوا الم نستحوذ علیکم، کہنے لگتے ہیں کیا ہم نے گھیر کے نہیں رکھا تھا تم سے؟ کیا مسلمانوں کو ہم نے گھیر کے نہیں رکھا تھا؟ جناب وہ مسلمان تو تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے تھے، یہ ہم نے تدبیر کی اور کر کے ساری ان کی تدبیریں ختم کر کے مسلمانوں کی ہم نے تمہیں فتح دلائی، ہم نے تمہیں غلبہ دلوایا ہے۔ قالوا الم نستحوذ علیکم، کہنے لگے کیا ہم نے گھیر نہیں لیا تھا؟ علیکم، تم کو، یعنی تمہارے اوپر گھراؤ کر لیا، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچا دیا تمہیں مومنوں سے، ہم نے تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اب یہ 2 نمبری کر کے ان کو کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی پروٹوکول اور پیسہ ویسا مل جائے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا،
हरगिज़ नहीं पाएंगे अल्लाह को, हरगिज़ नहीं देगा अल्लाह ताला काफरों को अलल मुमिनीना मोमिनों पर सबीला गलबा, हमेशा गलबा मुसलमानों का रहेगा। लेकिन हम देखते हैं काफिर गालिब आ रहे हैं। असल देखना ये है कि इंतहा कहाँ होती है जाकर। इंतहा इब्तिदा में अल्लाह ने मुसलमानों को गलबा दिया, फिर मुसलमानों के अपने अमाल की वजह से काफरों को गलबा आता रहा। कुर्बे क़यामत होगा, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और उस वक़्त फिर ईमान वालों को गलबा नसीब होगा, ईमान के ऊपर अमल करने की वजह से और ईमान कामिल होने की वजह से। अल्लाह का ऐलान है वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, हरगिज़ नहीं देंगे अल्लाह की ज़ात काफरों को मोमिनों पर सबीला कोई गलबा। हमेशा गलबा मोमिनों का रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये शर्त है कि मोमिन उसी तरीके से मोमिन बन के दिखाए जैसे अल्लाह का कुरान कह रहा है। तो जब उस तरीके से मोमिन बनेगा तो फिर मोमिन का ही गलबा होगा। और अगर ये आधा मोमिन आधा काफिर, काफिरों के साथ दोस्तियाँ, मुनाफिकों के साथ उठना बैठना, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा और फिर इसका गलबा भी गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।